يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاذ علیہ تحیت و ثنا میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ الکرام الکریم و بارک وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. غور کرنا چاہیے کہ ایمان کی دولت، اسلام کی نعمت جو ہم کو ملی ہے وہ بغیر کسی محنت و مشقت کے، بغیر آزمائشوں سے گزرے ہوئے، بغیر نقصان سہے ہوئے ہم کو اپنے ماں باپ سے، اپنے اجداد سے ورثے میں ملی. اور یہ بات عام لوگ بھی جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ جو دولت محنت و مشقت کے سبب آزمائشوں سے گزر کر کے، پریشانیوں سے جوجھ کر کے حاصل کی جاتی ہے، انسان اس دولت کی بہت قدر کرتا ہے. اور جو نعمت، جو دولت بغیر محنت کے مل جایا کرتی، امتحانات سے گزرے بغیر مل جایا کرتی، اس محنت کی انسان کی نظروں میں قدر نہیں ہوا کرتی، اس دولت کی انسان کی نگاہوں میں قدر و قیمت نہیں ہوا کرتی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی آپ دیکھیے، وہ حضرات جس زمانے میں جیتے تھے، جس زمانے میں، جس دور میں زندگی گزار رہے تھے، وہ پورا زمانہ کفر و شرک کی تاریکی سے بھرا ہوا تھا. ہر طرف کفر کا، شرک کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، کہیں نور کی کوئی کرن نہیں تھی. اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ حق اعلان فرمایا تو مشرکین مکہ بھی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے. یہ تو قرآن کریم میں بھی موجود کہ اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کس نے بنائے تو وہ کہیں گے اللہ نے. لیکن اللہ کو جیسا ماننا چاہیے وحدہ لا شریک، ویسا نہیں مانتے. وہ بتوں کو بھی عبادت کے لائق جانتے تھے، وہ بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، بتوں کو بھی معبود مانتے تھے، اور ان بتوں کو خدائی میں اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے. یہی ان کا کفر و شرک تھا. اللہ کے پیارے محبوب نے کیا اعلان فرمایا؟ لا الہ، عبادت کے لائق
کوئی نہیں ہے۔ وہ کیا مانتے تھے؟ عبادت کے لائق اللہ ہے اور عبادت کے لائق یہ سارے بت ہیں۔ وہ اللہ کو مانتے تھے عبادت کے لائق، اور ساتھ ہی ساتھ ان بتوں کو بھی مستحق عبادت مانتے تھے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے جو کلمہ ارشاد فرمایا، وہ کلمہ سارے معبودوں کی نفی کر رہا ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، مگر اللہ۔ یہ انداز کلام جو ہے یہ نہایت تاکید کے ساتھ، نہایت حسر کے ساتھ ایک خدا ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ ان کے دلوں پر تو چھری چل گئی کہ باپ دادا سے جو دین پایا، جو دین ان کے باپ دادا سے ان کو ورثے میں ملا تھا، یکسر اس کو باطل کہہ رہے ہیں، یکسر اس کو غلط بتا رہے ہیں۔ بھڑکے، آپ ببولا ہوئے، ہر طرح سے ایذا پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے انہی لوگوں میں جس کو چاہا ان کے دلوں کو صاف کیا، اور ان کا دل کفر کی سیاہی کی طرف سے بیزار ہو کر ایمان کے نور کی طرف مائل ہو گیا۔ اب جب وہ حضرات دائرہ اسلام میں داخل ہوتے، آپ نے بے شمار واقعات صحابہ کرام کے سنے ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے، کس طرح سے انہوں نے تکلیفیں اٹھائی تھیں، مگر سب کچھ گوارا کیا، ہر تکلیف اٹھائی، ہر امتحان سے گزرے، ہر مشقت کو جھیلا، مگر اللہ کے پیارے محبوب کی محبت سے اپنے دل کو بیزار نہیں ہونے دیا، اللہ کے پیارے محبوب کے دامن سے دور ہونا گوارا نہیں کیا۔ تو وہ حضرات جو ایسی آزمائشوں سے گزرے تھے، ایسے امتحانات سے گزرے تھے، ایمان کی قدر تو وہ حضرات جانتے تھے۔ وہ اپنے ایمان کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں کیسے خوف زدہ تھے۔ انہوں نے تو سب سے پاک مبارک زمانہ پایا، انہوں نے تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت پائی تھی، ہر طرح سے، ہر اعتبار سے سب سے زیادہ نور ان کو ملا تھا، سب سے زیادہ افضلیت ان کو ملی تھی، ہر اعتبار سے وہ بہت بلند مقام پر فائز تھے۔ ہر امتی میں، کسی بھی نبی کی امت میں کسی امتی کو وہ مقام نہیں ملا جو اللہ کے پیارے محبوب کے صحابہ کرام کو مقام ملا ہے۔ یہ خود اللہ کے پیارے محبوب کا ارشاد ہے۔ لیکن وہ حضرات اپنے ایمان کے بارے میں کس طرح سے ڈرتے تھے۔ وہ حضرات اتنی نعمتیں پانے کے بعد، حضور کی صحبت کا شرف پانے کے بعد، حضور کی زیارت پانے کے بعد، وہ سارے فضائل جو حضور نے ارشاد فرمائے ہیں، وہ سب سن لینے کے بعد آپ نے نہیں سنا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب کا ارشاد ہے، میں بروز قیامت اپنی قبر انور سے اس طرح سے اٹھایا جاؤں گا کہ میرے داہنی طرف صدیق اکبر ہوں گے، بائیں جانب فاروق اعظم ہوں گے، میرے پیچھے عثمان غنی ہوں گے، اور آگے مولا علی ہوں گے، مولا علی کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا۔ آپ نے یہ حدیث نہیں سنی ہے؟ اور یہ حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت و دوزخ کی کنجیاں ابو بکر و عمر کے حوالے کرنے کا مالک جنت و دوزخ کو حکم دیا ہے۔ یہ حدیثیں انہوں نے سنی تو جنت و دوزخ کے مالک بنا دیے گئے، جس کو چاہے جنت میں داخل فرمائے، جس کو چاہے دوزخ میں دھکیل دے۔ ایسے اختیارات ملے ہیں، ایسے انعامات ملے، ایسی فضیلتیں ملی ہیں، لیکن وہ اپنے رب کا کیسا خوف رکھنے والے تھے، وہ اپنے رب سے کس طرح سے ڈرنے والے تھے۔ مسلمانوں، وہ صحابہ کرام، ان کی زندگی تو بہت اعلیٰ ہے، بہت پاک مبارک زندگی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض وصال میں آپ مبتلا ہوئے، آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں تھے، آپ نے پانی منگوایا،
کسی نے ٹھنڈا پانی لا کر کے دیا پینے کے لیے، آپ پانی کو دیکھتے اور رونے لگتے۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر اتنا روئے کہ سارا مجمع صحابہ کرام کا رونے لگا۔ اس کے بعد پھر جب کچھ افاقہ ہوا، پھر پانی کا پیالہ منہ سے قریب لے گئے اور اس کے بعد پھر رونے لگے۔ اتنا روئے کہ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں ہم یہ سمجھے کہ شاید ہم صدیق اکبر کو اب دوبارہ اس حالت میں نہیں دیکھ سکیں گے جس طرح پہلے دیکھتے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسا روئے کہ ہمیں یہ لگا کہ اس رونے کی وجہ سے صدیق اکبر انتقال فرما جائے۔ مسلمانوں کیوں رو رہے تھے صدیق اکبر؟ صدیق اکبر کو جب کچھ افاقہ ہوا، صحابہ نے عرض کی کہ امیر المومنین ایسا ہونے کا سبب کیا تھا؟ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ کسی چیز کو دور فرما رہے ہیں لیکن کوئی چیز نظر نہیں آتی، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے جس کو ہٹایا جائے، لیکن آپ برابر دور فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا دنیا میرے پاس آئی، میں نے اسے دور کر دیا، وہ مجھ سے کہہ گئی ہے کہ آپ نے تو مجھے دور کر دیا ہے لیکن آپ کے بعد جو آئیں گے وہ مجھے اپنے آپ سے دور نہیں کر پائیں گے اور میرے محبت کے دام میں گرفتار ہو کر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیں گے۔ میں اسی واقعے کو سوچ کر کے رو رہا ہوں۔ مسلمانوں ذرا ان کا خوف دیکھو، کیسے دنیا بیزار دل رکھنے والے، دنیا کی ذرہ برابر محبت نہیں ہے، ایسا بلند مقام ملا ہے کہ اللہ رب العزت صدیق اکبر کو سلام بھیجتا ہے، ایسا مقام ملا، ایسا مرتبہ ملا، اور اس کے بعد خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ کہیں دنیا میں گرفتار ہو کر ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کر دیں، اپنے رب کے غضب کو مول نہ لے لیں۔ وہ اس طرح سے ڈر رہے ہیں۔ فاروق اعظم اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے آپ کے آنکھوں کے نیچے دونوں گالوں پر سیاہ دھاری بن گئی تھی، جیسے ایک نالی میں گڑھا ہوا کرتا ہے اس طرح سے نالی بن گئی تھی۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ایک تنکے کو اٹھا کر کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ وہ حضرات کس قدر ڈرنے والے تھے، ایمان کی نعمت ان سے ملی جو ایمان کی دولت لے کر کے آئے ہیں، جنہیں ہر طرح کی فضیلت ملی۔ سارے امتیوں میں انبیاء و مرسلین کے بعد ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ مقامات جن کو ملے ہیں، وہ اپنے رب سے ایسا ڈرنے والے ہیں۔ ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے، ہم کو اپنے رب سے کتنا خوف زدہ ہونا چاہیے۔ سارے صحابہ کرام کی سیرت اسی طرح سے ہے۔ مسلمانوں ایمان کی جو دولت آپ کو بے محنت کی مل گئی ہے، آپ کو بے مشقت بے آزمائش کے مل گئی ہے، اگر انسان جس کو نعمتیں ملی ہیں، دولت اخروی ملی ہے، اگر وہ اپنے رب کی رحمت سے منہ موڑ لیتا ہے، اپنے رب کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتا ہے، بے پرواہ ہو کر زندگی گزارتا ہے، تو یقین جان لو اللہ رب العزت بے نیاز ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی بارگاہ میں رو گے، گڑ گڑاؤ گے، راہ حق پر چلنے کی بھیک مانگو گے، اس کے خوف کی بھیک مانگو گے، تو بے شک وہ تمہیں اپنے سائے رحمت میں لے لے گا۔ لیکن اگر تم بے خوف ہو کر زندگی گزارو گے، بے پرواہ ہو کر زندگی گزارو گے، تو جان لو اللہ رب العزت کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تم اس کی بارگاہ میں جھکو گے تو بے شک وہ ارحم الراحمین ہے، تمہیں راستہ دکھائے گا۔ بے پرواہ ہو کر کے جیو گے تو اسے تمہاری کچھ پرواہ نہیں ہے۔ مسلمانوں اپنے رب کا سچا خوف اپنے دل میں بساؤ گے، اللہ رب العزت آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ اپنے ایمان کے بارے میں اپنے رب کی تدبیر سے ڈرو گے، اللہ رب العزت آپ کے ایمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ مسلمانوں رونا سیکھیے، گڑ گڑانا سیکھیے، اور محض رونا نہیں، محض آنسو بہانا نہیں، بلکہ ان آنسوؤں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ آپ کے وہ آنسو
آپ کے دل کی ترجمانی ہونا چاہیے، آپ کے وہ آنسو آپ کے دل کی گہرائیوں سے نکلنا چاہیے. اور اگر ایسے آنسو نہیں نکلتے، ایسا رونا نہیں آتا ہے، تو ایسا رونا نہ آنے پر رونا چاہیے کہ مالک و مولا ہمیں اپنے خوف سے رونا سکھا دے. مالک و مولا جو خوف صدیق اکبر کو تو نے عطا فرمایا تھا، اس خوف کا صدقہ عطا فرما دے. فاروق اعظم کو جو خوف عطا فرمایا تھا، عثمان غنی کو جو خوف عطا فرمایا تھا، مولا کائنات کو جو خوف نصیب فرمایا تھا، ان خوفوں کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے. اپنی بارگاہ میں سچے دل سے رونے والا بنا دے، سچے دل سے فریاد لگانے والا بنا دے. مسلمانوں، جب بندہ اپنے رب کے خوف سے سچے دل سے روتا ہے، دل کے گہرائیوں سے فریاد لگاتا ہے، اس کی رحمت دستگیری فرماتی ہے. اس کے دنیا کے کام بھی آسان ہوتے ہیں، اور آخرت تو بنی ہی ان کے لیے ہے جو اس کے خوف سے رو کر کے زندگی گزارنے والے ہیں، اس کے خوف میں ڈوب کر کے زندگی گزارنے والے ہیں. مسلمانوں، رونا سیکھیے. رونا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک رونا ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے رب کے قریب کر دیتا ہے، اور دوسرا رونا جو ہوتا ہے وہ شرع میں مذموم ہے، برا ہے، وہ آپ کو آپ کے رب کی رحمت سے دور کر دیتا ہے. جیسے کوئی مصیبت ملی، جیسے آپ کو کوئی دکھ پہنچا، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آزمائش آئی، آپ بے اختیار ہو کر کے واویلا مچانے لگو، بے شعور ہو کر کے چیخ چنہاڑ کرنے لگو، گلا پھاڑنے لگو، سینہ پیٹنے لگو، اور ناشکری کے کلمات نکالنے لگو، یا دنیا داروں کی محبت میں مبتلا ہو کر آنسو بہاؤ، تو یہ محبت آپ کے دل کو آخرت کے لیے پتھر بنا دے گی. اور جو رونا آپ کا آخرت کے لیے ہوگا، جو رونا عذاب خدا بندی کی وجہ سے ہوگا، جو رونا خوف خدا سے ہوگا، جو رونا محبت رسول کے سبب سے ہوگا، تو ایسا رونا آپ کو اپنے رب کی رحمت کے قریب کر دے گا، آپ کے دل کو نرم کر دے گا. اور آپ کے دل پر جو پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ راہ حق کو نہیں دیکھ پاتے ہو، حق و باطل میں امتیاز نہیں کر پاتے ہو، اگر سچا خوف آپ نے اپنے دل میں پیدا کر لیا، وہ پردہ آپ کی نگاہوں سے ہٹ جائے گا، آپ حق و باطل میں صحیح طور سے امتیاز کر سکو گے. ایک واقعہ سن لیجیے. بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا، اس کے بال بچے بہت زیادہ تھے، کثیر العیال عابد تھا. وہ ایک مرتبہ قحط پڑا، اور بہت شدید قحط پڑا. اسی زمانے میں ایک بہت امیر کبیر تاجر رہتا تھا. اس عابد نے اپنی بیٹی کو اس تاجر کے پاس کچھ اناج لانے کے لیے بھیجا کہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، جاؤ اس تاجر کے پاس سے کچھ لے آؤ. بچے بھی رو رہے تھے، بلک رہے تھے، بھوک سے تڑپ رہے تھے. وہ عورت اس تاجر کے پاس جاتی ہے، اس سے اناج مانگتی ہے، کچھ کھانے کے لیے مانگتی ہے. وہ تاجر کہتا ہے کہ اگر میری آرزو پوری کر دو تو میں تمہیں بہت سارا مال و منال دوں گا. وہ عورت ایک عابد کی بیوی تھی، عابد کے دل میں بھی خدا کا خوف تھا، اس کی بیوی بھی نیک دل تھی. ڈر گئی اور انکار کر دیا. واپس گھر پہنچی، بچوں نے جب خالی ہاتھ ماں کو آتے دیکھا، دوبارہ بلک بلک کر رونے لگے اور اپنی ماں سے کہنے لگے، ماں اب ہم مر جائیں گے، ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے. ماں کا کلیجہ کیسے اپنے اولاد کی مشقت کو، اپنے اولاد کے دکھ کو برداشت کر سکتا ہے. وہ دوبارہ اسی تاجر کے پاس جاتی ہے. تاجر پھر وہی کہتا ہے. عورت ایک طرف اس غلام کو سوچتی ہے اور دوسری طرف اپنے کئی بچوں کی جان کے بارے میں سوچتی ہے، اور بالآخر وہ اس کی خواہش پوری کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے. جب تنہائی میں پہنچتے ہیں، دروازہ بند کرتا ہے تو وہ عورت تھر 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 کانپنے لگتی ہے. وہ تاجر کہتا ہے، اے عورت، اتنا بڑا محل ہے، یہاں کسی پرندے کو پر مارنے کی گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، تو کس سے ڈر رہی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ میں اس رب لم یزل کے خوف سے ڈر رہی ہوں جو کبھی سوتا نہیں ہے، جس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے، جو ہر گناہ کا حساب لینے والا ہے، جو ہر کیے ہوئے اعمال پر سزا و جزا دینے والا ہے. وہ تاجر سوچنے لگ گیا اور اس عورت سے کہتا ہے کہ اے خاتون،
جب تو اس تنگدستی کے عالم میں اپنے بچوں کی بھوک کے باوجود اپنے رب کا خوف رکھتی ہے تو مجھے تو اس نے لاکھوں نعمتوں سے نوازا ہے، مجھے اس سے کس قدر خوف زدہ ہونا چاہیے۔ اتنا کہتا ہے اور اس عورت کو بہت سارا مال دے کر کے عزت کے ساتھ رخصت کر دیتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس تاجر کا انتقال ہوتا ہے۔ کسی نے مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں گھوم رہا ہے۔ پوچھنے والے نے اس سے پوچھا کہ اے تاجر، تو بڑا بدکار تھا، گنہگار تھا، تجھے یہ جنت کیسی مل گئی؟ تو وہ بیان کرتا ہے کہ میں اپنے رب کے خوف سے ایک مرتبہ ڈر کر ایک گناہ سے باز رہا، رحمت الہی ایسی جوش میں آئی کہ اس گناہ سے باز رہنے کے سبب اس نے میرے سارے گناہوں کو بخش دیا اور مجھے جنت میں داخل کروا دیا۔ تو مسلمانوں، رب کا خوف ایسی عظیم نعمت ہے جو آپ کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، آپ کی آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔ اپنے رب سے آپ جتنا زیادہ ڈرو گے، رحمت الہی اتنی زیادہ آپ پر مہربان ہوگی، آپ کی دستگیری کرے گی۔ اپنے رب کا سچا خوف رکھو، اپنے رب سے سچے طور پر رہو۔ مسلمانوں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمان الہی ہے کہ میں اپنے بندے پر کبھی بھی 2 خوف اور 2 عمل مسلط نہیں فرماتا۔ میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 عمل مسلط نہیں فرماتا۔ جو دنیا میں امن میں رہ کر کے زندگی گزارے گا، جو دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی گزارے گا، میں آخرت میں اسے خوف زدہ کروں گا، اور جو دنیا میں میرے خوف میں ڈوب کر زندگی گزارے گا، مجھ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا، میں آخرت میں اسے بے خوف کر دوں گا۔ مسلمانوں، ایک یہ دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے، اور اس کے بیچ میں قبر کی زندگی ہے۔ ہم آپ سے ایک سمجھانے کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے عرض کرتے ہیں کہ آپ آخرت کی زندگی کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، ہماری عقل حیران، ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ہم صرف آپ سے اتنا کہتے ہیں، آپ اپنی قبر کی زندگی کے بارے میں سوچ لو اور اپنی دنیا کی زندگی کے بارے میں سوچو۔ دنیا میں آپ کو کتنی عمر ملی ہے؟ 50 سال جیتے ہو، 70 سال جیتے ہو، 100 سال جی لو گے، اور عیش و آرام میں کتنا جی لو گے، عیش و آرام کے ساتھ کتنا جی لو گے، لیکن قبر میں جانے کے بعد آپ کو کتنے عرصے تک کے رہنا ہے، نہ آپ کو معلوم ہے نہ ہم کو معلوم ہے۔ 100 سال رہنا پڑے، 500 سال رہنا پڑے، یا 1000 برس رہنا پڑے، کسی کو نہیں معلوم ہے کہ قبر میں کتنے دن رہنا پڑے گا۔ حالانکہ قبر کی زندگی بھی ختم ہونے والی ہے، قبر کی زندگی بھی کوئی لا حد نہیں ہے، بے حد و نہایت نہیں ہے، وہ زندگی ختم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، اور پھر آخرت کی زندگی ملنے والی ہے۔ اور آخرت کی زندگی کی کوئی حد نہیں ہے، وہاں جس کو ہمیشہ ہمیشہ کا آرام ملا، پھر وہ آرام کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جس کو ہمیشہ ہمیشہ کا دکھ مل گیا، پھر وہ دکھ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور مگر ہم صرف آپ سے کہتے ہیں کہ آپ صرف قبر کے بارے میں سوچ لو۔ آپ دنیا میں دکھی ہوتے ہو، کبھی ماں باپ آپ کو سہارا دے دیتے، کبھی آپ کی اولاد آپ کو سہارا دے دیتی، کبھی آپ کے دوست احباب سہارا دے دیتے ہیں، رشتہ دار آپ کے پرسان حال ہو جاتے ہیں، یہاں ہر کوئی کہیں نہ کہیں سے سہارا نکل آتا ہے، لیکن قبر کی زندگی میں آپ کیسے جاؤ گے؟ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے 3 ساتھی ہیں، ایک اس کی موت تک ساتھ رہتا ہے، اور دوسرے دوست ایسے ہیں جو اس کی قبر تک اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور تیسرا دوست ایسا ہے جو قیامت تک اس کے ساتھ رہنے والا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں جو دوست اس کی موت تک ساتھ رہنے والا ہے وہ اس کا مال و دولت ہے۔ جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوئی، اب وہ مال آپ کے لیے کچھ نہیں رہ گیا، وہ مال و دولت آپ سے منہ پھیر گیا، اب آپ کے ورثہ اس کو تقسیم کریں گے، آپ کو وہ 1 کوڑی کا نفع دینے والا نہیں ہے۔ اور جو دوست
قبر تک آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، وہ آپ کے بیوی بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، جو آپ کی تدفین تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اس کے بعد قبر میں کوئی نہیں جانے والا ہے، نہ ماں جانے کو تیار ہوگی، نہ باپ اترنے کو تیار ہوگا، نہ جگری دوست اترنے کو تیار ہوگا، کوئی بھی قبر میں آپ کے ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ لیکن جو تیسرا دوست ہے، جو تیسرا دوست ہے اور سب سے اہم دوست ہے، وہ آپ کے نیک اعمال ہیں، وہ آپ کا نور ایمان ہے، وہ آپ کی محبت رسول ہے، وہ آپ کا خوف خدا ہے، وہ آپ کی طلب آخرت کا جذبہ ہے، وہ آپ کے اعمال صالحہ ہے، جو قیامت تک قبر میں آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ تو مسلمانوں، دوستی کس سے کرنا چاہیے؟ مال و دولت سے، یا اپنے دوست احباب سے، یا کہ نیک اعمال سے؟ لیکن مال و دولت سے بھی دوستی آپ کر رہے ہو تو اس کو اس طرح سے کرو کہ وہ اعمال صالحہ کے دائرے میں آ جائے۔ اپنے مال سے اس لیے محبت کرو کہ وہ مال آپ کو شریعت مطہرہ پر چلنے میں مدد دیتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے، آپ کو کھانا کھانے کے لیے وہ سامان مہیا کرتا ہے تاکہ آپ اپنے رب کی بندگی کر سکیں۔ تو مال و دولت سے محبت بھی دائرہ شرع میں رہ کر کے کرو، اپنے دوست احباب، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے بھی محبت کرو، اس طور سے کرو کہ وہ محبت بھی اعمال حسنہ کے دائرے میں آ جائے، اور نیک اعمال سے تو ٹوٹ کر کے محبت کرو۔ نمازوں سے تو سچی محبت ہونی چاہیے، رب کی بندگی سے سچی محبت ہونی چاہیے، آخرت سے سچی محبت ہونی چاہیے، ہر نیک عمل سے سچی محبت ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر کے جس سے محبت ہونی چاہیے وہ ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہے۔ ایمان کی سب سے زیادہ قدر کرو، ایمان سے سب سے زیادہ محبت کرو، اور ایمان اپنا بچانا چاہتے ہو تو اپنے دل میں اللہ رب العزت کے خوف کا سچا نور پیدا کر دو، وہ نور آپ کے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب کی سچی محبت پیدا کر لو، عشق کامل ہو تو ویسا نہیں مرشد کوئی، خود وہی قبلہ نما ہوتا ہے۔ جب عشق رسول آپ کے سینوں میں معجزن ہوگا تو وہ دنیا میں آپ کو غلط راستے پر چلنے سے بچائے گا، آپ کو راہ حق سے بھٹکنے سے بچائے گا، راہ حق کی طرف آپ کی رہنمائی کرے گا، اور قبر میں وہی عشق رسول نور بن کر کے آپ کے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ جہاں نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ عزیز و اقارب کام آئیں گے، وہاں یہی نور آپ کے کام آئے گا۔ نیک اعمال جو آپ نے اللہ کے پیارے محبوب کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کیے ہیں وہ اعمال کام آئیں گے۔ تو مسلمانوں، سچے دل سے اپنے رب کا خوف سچے دل میں بٹھا کر کے اس خوف سے رونا نہ آئے تو اس رونا نہ آنے پر رو کہ مالک و مولا ہمیں رونے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں بلکنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں گلگلانے کی توفیق عطا فرما دے۔ دیکھو، اللہ کے ایک نبی ہیں، وہ ایک مقام سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک پتھر سے بے تحاشا پانی بہ رہا ہے۔ بڑے بڑے پتھر کے ٹیلوں سے تو پانی بہتا دیکھا ہے، پہاڑوں سے پانی بہتا دیکھا ہے، لیکن چھوٹا سا پتھر ہے اور اس قدر پانی بہ رہا ہے۔ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں مالک و مولا، مجھے اس پتھر سے بات کرنا ہے، اسے قوت گویائی عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے اس پتھر کو طاقت عطا فرمائی۔ انہوں نے پوچھا، اے پتھر، اس قدر پانی اس سے کیسے نکل رہا ہے؟ وہ پتھر عرض کرتا ہے، حضور یہ پانی نہیں، یہ میرے آنسو۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آنسو کس وجہ سے بہا رہا ہے؟ تو عرض کرتا ہے، میں نے سنا ہے کہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ میں نے جب سے یہ ارشاد سنا ہے اپنے رب کے خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں میں بھی جہنم میں نہ ڈالا جاؤں۔ اللہ کے نبی دست دعا دراز کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوا کرتی، اور بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، مالک و مولا اس پتھر کو نار دوزخ سے آزادی عطا ہے۔ اسے آزادی مل گئی، بشارت مل گئی۔ آگے چلے جاتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد واپس ادھر سے گزر ہوتا ہے، دیکھتے ہیں ابھی بھی ویسی ہی حالت میں ہے، اتنا ہی پانی ابھی بھی بہ رہا ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں، اے پتھر اب کیوں رو رہا ہے؟ اب تیرے رونے کی کیا وجہ ہے؟ عرض کرتا ہے، حضور جب خوف سے رو رہا تھا
اور اب اپنے رب کے شکر میں رو رہا ہوں کہ اس نے نار دوزخ سے مجھے آزادی عطا فرمائی ہے۔ تو مسلمانوں، اللہ رب العزت نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، احساس عطا فرمایا ہے۔ ہم آگ پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے اور نار دوزخ سے بے خوف ہیں۔ تو مسلمانوں، اگر واقعی میں اپنے رب کے خوف سے رونا سیکھ جاؤ گے اور تمہیں وہ بشارت مل بھی جائے، وہ مژدہ مل بھی جائے کہ تمہارے لیے نار دوزخ کی آزادی ہے، پھر بھی آپ کو رونا آئے گا، اور وہ رونا بھی آپ کو اپنے رب کی بارگاہ کے قریب کرے گا، اور وہ رونا آپ کو اپنے رب کی اس نعمت کے شکرانے میں آئے گا۔ تو مسلمانوں، آنسو بڑے قیمتی ہوا کرتے ہیں۔ یہ آنسو جب خلوص سے نکلا کرے تو چاہے خوف سے نکلے یا شکرانے میں نکلے، بہرحال آپ کو آپ کی رب کی رحمت کے قریب کر دیں گے۔ تو رونا سیکھیے، گڑ گڑانا سیکھیے، سچے دل سے بارگاہ الہی میں فریاد لگانا سیکھیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو خوف اس نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمایا، اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمایا، اپنے پیارے محبوب کے صحابہ کرام کو عطا فرمایا، اس خوف کا ہمیں ذرہ اور چھینٹا عطا فرما دے۔ اور اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے محبوب کی محبت میں ہی جلائے اور ان کی غلامی پر موت عطا فرمائے۔ قبر میں ہمیں ان کے غلاموں کی زیارت نصیب فرمائے، اپنے پیارے محبوب کے نور کی زیارت نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن ہمارا حشر پیارے محبوب کے گناہگار غلاموں میں فرمائے، ان کی نورانی جنت میں ہمیں ساری جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔